بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یور فارماسسٹ۔ ہمارے معاشرے میں شوگر کا مرض بہت زیادہ ہے، جس کے علاج کے لیے ہم مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان ادویات میں سے آج ہم ڈسکس کریں گے گیٹ فارمن کو، جو کہ گیٹس فارما بناتی ہے۔ یہ ادویات ہمیں مختلف مقداروں میں اویلیبل ہیں، جس میں سے ایک کو ہم 1+500 اور دوسری کو 2+500 mg کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ہمیں 30 ٹیبلٹس کی پیک میں اویلیبل ہے۔ آج میں آپ کو اس کی کمپوزیشن، یوزز، سائیڈ ایفیکٹ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے افراد اس سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ناٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے۔ اس میں 2 انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک کو ہم گلمپرائڈ کہتے ہیں اور دوسری کو میٹفارمن کہتے ہیں۔ گلمپرائڈ یہ وہی انگریڈینٹ ہے جو گیٹرل میں پایا جاتا ہے، اور میٹفارمن ہمیں گلوکوفیج میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گلمپرائڈ لبلبا کے بیٹا سیل پر اثر دکھاتا ہے اور انسولین کی سکریشن کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں موجود شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور یہ گلوکوز کی ابزارپشن کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اس میں پایا جانے والا دوسرا انگریڈینٹ میٹفارمن یہ آنتوں میں گلوکوز کے جذب ہونے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز خون کا حصہ نہیں بن پاتا، اور گلوکوز خون کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے اس میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور یہ انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کون سے افراد اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو گردے یا جگر کے کسی بھی عارضے میں مبتلا ہے، کائنڈلی وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کرنا ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ ٹیبلٹ ہمیشہ ناشتے سے پہلے 1 ٹیبلٹ کی صورت میں استعمال کریں۔ شروع میں چھوٹی ڈوز کا انتخاب کریں۔ اگر شوگر کی مقدار زیادہ ہو تو بڑی ڈوز سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہائپوگلائسیمیا شامل ہے، جس کا مطلب شوگر لیول بہت زیادہ لو ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہائپاٹائٹس شامل ہے، جس میں جگر کی سوجن شامل ہے، اور یہ وائٹامن B12 کو جذب نہیں ہونے دیتا، جو کہ ایک سائیڈ ایفیکٹ کا حصہ ہے۔ یہ ڈائریا، لوز موشن اور معدے میں درد وغیرہ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ دی گئی انفارمیشن اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔